یہ دل لگا کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم جان عالم فخر بنی آدم سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے خصوصی کرم سے نوازا اور ہم آج اس کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں، جبکہ تقریباً مہاراشٹرا کی سبھی مسجدیں بند ہیں اور محدود ہی افراد کو اندر نماز پڑھنے کی اجازت ہے. ایسے وقت میں ہم ایک اچھی خاصی تعداد میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں، تو یہ ہم پر ہمارے رب کا خصوصی کرم ہے اور خصوصی فضل ہے. کوشش یہ کریں کہ اس فضل میں دوسروں کو بھی شریک کریں تاکہ وہ بھی مسجد کی برکتوں سے مالا مال ہو. ابھی چند دن پہلے دہلی کی سرزمین پر ایک بدبخت نے، ناپاک غلیظ خنزیر کی اولاد نے ہمارے نبی حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیہودہ باتیں بکیں اور سخت ترین الزامات لگائے، جنہیں بیان کرنا تو درکنار کوئی مسلمان سن بھی نہیں سکتا. پورے ملک کے مسلمان سراپا احتجاج ہیں، جو بھی اہل دل ہیں، اہل محبت ہیں اور جو بھی حضور کے غلام ہیں، وہ اپنے اپنے اعتبار سے کام کر رہے ہیں. مقدمات بھی دائر کیے گئے، افسروں کو میمورنڈم بھی دیا گیا، شکایتیں بھی کی گئیں اور کئی مقام پر FIR درج بھی کروائے گئے اور لوگ بھی اپنے اعتبار سے احتجاجات کر رہے ہیں اور اس مردود کو کیفر کردار تک پہنچانے کی، انجام تک پہنچانے کی، سلاخوں کے پیچھے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ان تمام حضرات کی کوششوں کو کامیاب فرمائے. حضور رحمت عالم جان عالم کے ناموس کے حوالے سے بارہا آپ نے علماء سے سنا ہے اور ہم بھی حضور کے غلام ہیں. جو کچھ بھی ہمارے پاس عزت ہے، سرخروئی ہے، عظمت ہے اور جو کچھ بھی ہم کھاتے پیتے ہیں اور جو کچھ بھی ہم پہنتے ہیں، خدا کی قسم یہ حضور کے قدموں کا صدقہ ہے. تو ہم بھی اپنی غلامی کا ثبوت دینے کے لیے چند باتیں پیش کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں. امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے اور گھروں میں جو ہماری اسلامی بھائی یا بہنیں، اسلامی خواتین سماعت فرما رہی ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ چند باتیں سماعت کرنے کی کوشش کریں. سب سے پہلے ہمیں حضور کی ناموس کو سمجھنا ہوگا کہ مذہب اسلام میں ناموس رسالت کی کیا اہمیت ہے اور اس کا کیا مقام ہے. حضور رحمت عالم جان عالم اور دیگر تمام نبیوں اور رسولوں کی عظمت اور شان اور مقام کو ناموس رسالت کہا جاتا ہے. مذہب اسلام میں ایک مومن پر یہ فرض ہے، ضروری ہے کہ وہ تمام نبیوں کی تعظیم کرے، تمام رسولوں کی تعظیم کرے، کسی بھی نبی اور کسی بھی رسول کی شان میں ادنا سی بے ادبی اور ادنا سی گستاخی برداشت نہ کرے. اور حضور رحمت عالم جان عالم تو تمام نبیوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں. ان کی شان میں کوئی بھی مومن ادنا سی بھی بے ادبی کرے تو وہ کافر و مرتد ہے. کوئی کافر
یا کوئی بھی انسان حضور رحمت عالم کی شان میں گستاخی کرے تو واجب القتل ہے، اس کو توبہ کا بھی اس کو موقع نہیں دیا جائے گا۔ اسلامی حکومت ہو، شریعت کا نفاذ ہو تو ایسے شخص کو بطور حد کے قتل کرنا اسلامی حکومت پر واجب و ضروری ہے۔ حضور کی عظمت کو تسلیم کیے بغیر کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ اگر حضور رحمت عالم کی عظمت اور آپ کی شان اور آپ کے مقام مرتبے کو کنارے کر دیا جائے تو پھر اسلام صرف ڈھانچہ رہ جائے گا، روح ختم ہو جائے گی۔ حضور رحمت عالم ہی کے صدقے میں سب کچھ ہے اور آپ کے صدقے میں سب کچھ پیدا کیا گیا۔ ہمارے امام سنت سینکڑوں احادیث کریمہ کا خلاصہ اور لب لباب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ آج ہمارے پاس جو عزتیں ہیں، سرخرویاں ہیں، یہ حضور کے نعلین پاک کا صدقہ ہے۔ تعجب ہے ان لوگوں پر جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، اسلامی نام رکھتے ہیں، مگر حضور کی عظمت پر جب بات آتی ہے تو پھر وہ خاموشی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حضور کے ناموس کی بات آتی ہے تو خاموشی اختیار کر لیتے ہیں اور مصلحت کی تسبیح پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اور ایسے لوگوں کی خاموشی پر سخت ترین تعجب ہوتا ہے کہ کوئی شخص مسلمان بھی اپنے آپ کو کہے اور حضور کے ناموس پر حملے کیے جائیں، حضور کے عظمت پر حملے کیے جائیں، کھلے عام منہ بھر گالیاں دی جائیں اور پھر مسلمان کے دل میں تکلیف نہ ہو، وہ خاموش بیٹھا تماشائی بنا بیٹھا دیکھتا رہے، تو ایسا انسان کہاں مومن ہو سکتا ہے؟ جن کی شان قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے یہ فرمائی، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، حضور کی شان یہ ہے کہ وہ مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ہماری جان جتنی ہم سے زیادہ قریب ہے، حضور اس سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ہماری جان ہمارے نزدیک جتنی اہمیت رکھتی ہے، حضور کی عظمت و شان اس سے زیادہ اہم ہونی چاہیے ایک مومن کے لیے۔ اس لیے قرآن مقدس میں آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ نے اعلان فرمایا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ وجہاد فی سبیلہ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ خادم صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ساری کھڑکیاں بند کر دیں تاکہ کوئی خلفشار بیچ میں نہ ہونے پائے۔ بلا وجہ آواز باہر جائے گی، وہ جھانکیں گے وہاں سے کہ یہ مجمع کہاں سے آیا، تو ایک تماشا ہوگا۔ احتیاط ضروری ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، یہ سورہ توبہ کی آیت کریمہ ہے۔ سورہ توبہ، اس آیت کریمہ میں اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا، اے محبوب آپ اپنی زبان سے اعلان فرما دے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھیں اور پھر سوچیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور ہم نے حضور کو کون سی شان نہیں دی۔ جو شان، جس شان کے حضور حقدار ہیں، کیا ہم نے حضور کو وہ شان دی اور حضور سے اس طریقے سے محبت کی جس طریقے سے اللہ نے ہمیں محبت کرنے کا حکم دیا ہے؟ اللہ نے فرمایا، محبوب آپ اعلان فرما دیں، اپنے غلاموں سے کہہ دیں، اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، تمہارا جمع کیا ہوا مال اور تمہاری تجارت، تمہارا بزنس اور تمہارے پسندیدہ خوبصورت مکانات، محلات تمہیں اللہ و رسول سے زیادہ پیارے ہیں، اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہیں، فتربصوا، تو انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا امر نازل فرما دے، اپنا عذاب نازل فرما دے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو فاسق ہیں، دین سے خارج ہیں۔ آپ کلام کا جلال ملاحظہ فرمائیں کہ کلام الہی میں کتنا روب ہے، کتنا دبدبہ ہے کہ ایک مومن تہ دل سے جب اس آیت کریمہ کو سنتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندوں، تم پر یہ واجب و ضروری ہے
کہ تم میرے محبوب کی عظمت و شان اور ان کی عزت و وقار کو ان تمام چیزوں کی عظمت، شان اور وقار پر ترجیح دو جن کا آیت کریمہ میں ذکر ہے۔ ایک مومن پر یہ واجب و ضروری ہے کہ وہ ماں باپ سے زیادہ حضور سے محبت کرے، ماں باپ کی عظمت سے زیادہ حضور کی عظمت اس کے دل میں ہو۔ ایک مومن کے لیے یہ واجب و ضروری ہے کہ اپنے بیٹوں سے زیادہ وہ حضور سے محبت کرے، اپنے مال سے زیادہ حضور سے محبت کرے، اپنے خاندان سے زیادہ، بیویوں سے زیادہ حضور سے محبت کرے، اور جو مال جمع کر کے اس نے رکھا ہے اس مال سے زیادہ وہ حضور سے محبت کرے، اس نے اپنے لیے جو مکانات بنائے ہیں، جو بہترین بلڈنگیں تعمیر کی ہیں، ان سے زیادہ وہ حضور سے محبت کرے۔ اب ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اگر ہمارا مال جمع ہے اور کوئی اس مال کو لوٹنا چاہے تو اس سے ہم سخت ترین نفرت کریں گے، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، اس کو انجام تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا گھر کوئی لوٹنا چاہے، گھر کوئی جلانا چاہے تو اس کے خلاف ہمارا کیا ری ایکشن ہوگا؟ ہمارے ماں باپ کی عزت اور عظمت پر کوئی حملہ کرے اس کے خلاف کتنا ہم غضبناک ہوں گے۔ ہمارے بیٹوں کے خلاف کوئی کچھ کرنا چاہے، ہماری گھر کی عورت کے خلاف کوئی کچھ کرنا چاہے تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی غیرت مند انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو یہ کیسے بے غیرت مومن ہیں اور یہ کیسے بے غیرت امتی ہیں کہ حضور رحمت عالم جان عالم کو کھلے عام مائک پر، کھلے عام ویڈیو پر، کھلے عام میڈیا پر جملے چست کیے جا رہے ہیں، بدتمیزی کی جا رہی ہے، اور بہت سے مسلمان خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں، اور لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ فلم دیکھنے میں، گانا سننے میں، گیم کھیلنے میں، میڈیا پر آ کر وہ بیان بازی کرنے میں، نیوز سننے میں، یا گھر کے ماحول میں، یا کمانے کھانے میں اتنا مگن ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ لوگ دشمنان دین کس طریقے سے دین پر حملہ کر رہے ہیں اور کس طریقے سے وہ حضور کی محبت دلوں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو بیدار ہونا ہوگا اور ناموس رسالوں کو سمجھنا ہوگا، اور ان دشمنان دین کو بھی سمجھنا ہوگا جو لوگ ناموس پر حملہ کر رہے ہیں۔ حضور کی شان تو یہ لوگ کتنے بدتمیز، ذرا سی شرم نہیں، غیرت نہیں کہ جس پیغمبر نے تمام نبیوں کی ناموس کی بات کہی ہے اس پیغمبر کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ من سب نبی فاقتلوہ، جو کسی بھی نبی کو گالی دے اس کو قتل کر دو، وہ دنیا میں رہنے کا حق نہیں رکھتا، وہ جینے کا حق نہیں رکھتا ہے۔ حضور رحمت عالم جان عالم نے تمام نبیوں کی ناموس کی بات کہی ہے، تمام نبیوں کی عظمت کی بات کہی ہے۔ اس لیے اگر کوئی عیسائی ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرے تو ہمارا مذہب ہرگز ہم کو اجازت نہیں دیتا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے۔ کافر ہو جائے گا جو شخص بھی گستاخی کرے گا۔ وہ لاکھ کہتا رہے کہ اس نے ہمارے پیغمبر کی شان میں گستاخی کی تو ہم نے گستاخی کر لی، اس کی ایک نہیں سنی جائے گی، فوراً دار اسلام سے باہر ہوگا۔ کوئی یہودی اگر حضور کی شان میں گستاخی کرے اور پھر اس کے جواب میں کوئی مسلمان حضرت عزیر علیہ السلام کی شان میں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے تو فوراً کافر ہو جائے گا۔ یہ چند مثالیں میں نے دی۔ تو حضور رحمت عالم نے ہر نبی کی ناموس کو بیان فرمایا، ہر نبی کی عظمت کو بیان فرمایا، اور مذہب اسلام تنہا ایسا مذہب ہے جس نے ہر نبی کی ناموس کی حفاظت فرمائی ہے اور جس نے قطعاً یہ برداشت نہیں کیا کسی ایک لمحے بھی کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کی جائے۔ تو جس نبی نے تمام نبیوں کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا اسی نبی کی شان میں آج یہ بدتمیز لوگ گستاخی کر رہے ہیں۔ اور جس نبی نے انسانیت کو امن کا درس دیا، جس نبی نے انسان کو بتایا کہ انسانیت کیا ہوتی ہے، جس نبی نے سارے انسانوں کے حقوق بیان فرمائے، بچوں کے حقوق، جوانوں کے حقوق، بوڑھوں کے حقوق، مسلمانوں کے حقوق، ذمیوں کے حقوق، کافروں کے حقوق، سارے لوگوں کے حقوق بیان فرمائے، عورتوں کے حقوق، بوڑھیوں کے حقوق، بوڑھوں کے حقوق، آج اس نبی کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے۔ یہ بدتمیز لوگ، گستاخ قسم کے لوگ جو حضور کی شان کے خلاف بکواسے کرتے ہیں، یہ حضور کی دی ہوئی تعلیم ہی کا نتیجہ کہ آج یہ روئے زمین پر زندہ ہیں، اور یہ حضور کی رحمت ہی کا نتیجہ ہے کہ آج یہ روئے زمین پر زندہ ہیں، ورنہ نہ جانے کب آسمان سے پتھر برستے اور یہ ہلاک ہو جاتے، نہ جانے کب آسمان سے آگ آتی اور ان کو دنیا ہی میں جلا کر راکھ کر دیتی۔ مگر اللہ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ
حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ اور دوسرے مقام پہ اپنے محبوب کی شان بیان کرتے ہوئے یہ کہا ہے، اے محبوب یہ جو دنیا ہی میں عذاب الہی سے محفوظ ہیں تو اے محبوب یہ آپ کے قدموں کا صدقہ ہے کہ آپ ان میں جلوگر ہیں، آپ ان میں جلوگر ہیں تو اللہ کی شان نہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے ان پر عذاب نازل فرما دے، ورنہ یہ ختم ہو جاتے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یہ اللہ نے فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے سراپر رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو حضور کی رحمت کے صدقے سے کھا رہے ہیں، حضور کی رحمت کے صدقے میں جی رہے ہیں اور حضور ہی پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں۔ قرآن مقدس میں یہاں تک تعلیمات موجود ہیں حضور کے ناموس کے حوالے سے کہ غیر تو غیر، اگر کسی کے ماں باپ بھی، سگے ماں باپ بھی حضور کے گستاخ ہو جائیں، ناموس پر حملہ کریں، تو بیٹے پر یہ فرض ہے کہ اپنے ماں باپ سے سچے دل سے نفرت کرے، بیزاری کا اعلان کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ابھی میں نے آیت کریمہ پڑھی، اس کی پہلی والی آیت کریمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے بیٹے ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دیں، کفر کو ترجیح دیں، ان استحب الکفر علی الایمان، تو ان کو دوست مت بناؤ، ان سے محبت مت کرو۔ ومن یتولہم منکم، تم میں سے جنہوں نے بھی ان سے محبت کی، فاولئک هم الظالمون، تو یہی ہے وہ لوگ جو ظلم کرنے والے ہیں، ظالم ہیں۔ قرآن مقدس میں ایسے لوگوں کو ظالم کہا۔ آپ دیکھیں مذہب اسلام میں حضور کی کیا عظمت و شان، اس لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا بمصطفیٰ برسا خیش را کی دی ہماؤس اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیث۔ حضور کی عظمت و شان یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے محبوب کی بارگاہ تک پہنچا دو، اگر تم وہاں تک نہ پہنچ سکے تو تمہارے سارے اعمال جہنم میں لے جانے والے ہیں، تمہاری ساری نیکیاں، تمہارے سارے اعمال برباد ہیں، تباہ کرنے والے ہیں۔ اس لیے ہمیں ایسے لوگوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا، احتجاج کرنا ہوگا، مگر احتجاج کا انداز کیا ہوگا؟ آپ سوچتے ہوں گے لاک ڈاؤن میں احتجاج کیسے ہو گیا؟ تو کھانے کو لالے پڑے ہیں، پینے کو لالے پڑے ہیں، گھر سے نکلنا مشکل ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں جا کے سجدے نہیں کر سکتے، ہم کھل کر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، تو ایسے لوگوں کو ان کے انجام تک کیسے پہنچائے؟ دیکھیں بیداری لانے کی حاجت ہے۔ اگر ہم بیدار ہو گئے اور ہمارے اندر جو سویا ہوا مومن ہے وہ بیدار ہو گیا، اور ہمارا ایمان جو پس مردہ ہو چکا ہے اس کے اندر اگر طاقت و توانائی آ گئی، تو ہم ان کو گھر بیٹھ کر منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں، ان کو گھر بیٹھ کر تڑپا تڑپا کے مار سکتے ہیں۔ یہ جتنے بھی دشمنان دین ہیں، RSS کے گنڈے ہوں یا کوئی بھی ہو، یہ کسی بھی مسلمان پر اسلامی لباس نہیں دیکھ سکتے، کسی بھی مومن کے چہرے پر داڑھی نہیں دے سکتے ہیں، کسی بھی مومن کے سر پر ٹوپی نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی بھی مومن مسجد میں آ کر اللہ کی بندگی کرے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نیاز پیش کرے، سجدہ بندگی پیش کرے، یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ اس طرح کے دشمنان دین جب بھی اٹھیں، دین کے خلاف باتیں کریں، دین کے خلاف بکواس کریں، قرآن مقدس کی آیات کو نکالنے کی باتیں کہیں، حضور کی سیرت پاک پر حملہ کرنے کی کوشش کریں، تو ہمیں اسی طریقے سے نکھر کر میدان میں آ کر حضور کی سیرت پاک کو اختیار کر کے پریکٹیکلی طور پر، عملی طور پر حضور کی سیرت پاک کا نمونہ بنا کے پیش کر دینا ہے۔ یہ سب کے سب خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں آپ کو، وقت ختم ہو رہا ہے، اب مزہ بھی نہیں آ رہا، چونکہ جو ایک ماحول ہوتا تھا وہ ماحول نہیں ہے، دماغ منتشر ہے اور دماغ میں مختلف قسم کی باتیں بار بار آ رہی ہیں، ان کو سنبھال کر میں باتیں کر رہا ہوں۔ یوں سمجھیے کہ جس میرا یہاں ہے، دماغ میرا کہیں اور، چونکہ کئی باتیں ایسی ہیں جو کنفیوز کر رہی ہیں اور پریشان کر رہی ہیں۔ ان میں ایک تو یہی نئی مصیبت، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ لاک ڈاؤن سے چھٹکارا مل گیا اور سال بھر کی مشقت کے بعد ہمیں نجات نصیب ہو گئی، شکریہ ادا کر رہے تھے۔ ابھی بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہم کو اللہ نے یہاں آنے کی توفیق بخشی، مگر وہم و گمان میں نہیں تھا کہ دوبارہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے۔ دیکھیں پھر حالات پیدا ہو گئے، اور آج سے 1 مہینہ قبل جو فضا بنائی جا رہی تھی، لگ رہا تھا کہ یہ رمضان آتے آتے یہ ہمیں تراویح سے محروم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ وہی ہوا جس کا 1 مہینہ پہلے خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا۔ بہرحال بیداری لائیں آپ، دشمنان دین خود تھک ہار کر بیٹھ جائیں گے،
اور سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ بھئی اگر ہم نے گستاخی کی تو مسلمان بیدار ہو جائے گا، اور وہ مسلمان کو سلانا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو دین سے دور رکھنا چاہتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے ہندوستان میں اذانیں ہوں، وہ نہیں چاہتے کہ ہندوستان میں کوئی اسلامی ماحول برپا ہو، اس لیے وہ کبھی مسجدوں کے خلاف بکواس کرتے ہیں، کبھی مدرسوں کے خلاف بکواس کرتے ہیں۔ اس طرح کی گستاخیوں پر ہم جس قدر شدت کے ساتھ اپنی اسلامی تعلیمات پر عمل کریں گے، اسی قدر شدت کے ساتھ یہ دشمنان دین خود بخود خاموش بیٹھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب آپ تہیہ کریں، عزم کریں کہ ہمیں اس وقت کیا کرنا ہے۔ ہم حضور سے سچی محبت کرتے ہیں، اور یہ بات ذہن نشی کریں، حضور کی ناموس پر حملہ ہو اور گالیاں بکی جائیں اور ٹھنڈے دل سے کوئی مسلمان سن لے تو پھر اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ٹھنڈے دل سے سننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں حضور کی عظمت نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کے سامنے آپ کے باپ کو کوئی گالی بکے اور آپ اس کو ٹھنڈے دل سے سن لیں، کوئی تکلیف آپ کو نہ ہو، کوئی مشقت نہ ہو، کوئی نو ٹینشن، کوئی بات نہیں، اس کا معاملہ وہ جانے، تو پھر سمجھ لیں کہ دل میں ماں باپ کی محبت نہیں، ماں باپ کی قدر نہیں۔ یہی حال حضور کی محبت کا بھی ہے کہ جو مومن بھی حضور کے شان میں گستاخی کو ٹھنڈے دل سے برداشت کر لے تو پھر وہ مومن نے اس کا اسلام سے تعلق نہیں، چونکہ اس کے دل میں حضور کی عظمت نہیں، حضور کی قدر نہیں، اور جس کے دل میں حضور کی عظمت اور قدر نہیں پھر اس کا ایمان سے کہاں کوئی تعلق رہ جاتا ہے۔ حضور کا نام اسم گرامی محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں بس چند چھوٹی سی مثالیں دیتا ہوں، باقی آپ سمجھدار ہیں۔ اب ہم دین سے اس قدر دور ہیں کہ ہمیں قرآن مقدس کی صحیح ڈھنگ سے صورتیں نہیں یاد ہیں، اکثر مسلمانوں کا حال یہ، اور جن کو یاد بھی ہے جیسے تیسے، نہ ان کو کسی کو سنانے کی فکر ہے کہ کسی کو سنا کر اپنا قرآن درست کر لیں۔ زندگی بھر نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن غلط رہتا ہے، مسائل سیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو اب حضور کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے، اور اس میں 4 حرف ہیں، تشدید کو اگر ایک لیں، میم ہا میم دال۔ دیکھیے یہ جھولا بھی گھوم رہا ہے، اگلے ہفتے بھی آپ تھوڑا اور پہلے آنے کی کوشش کریں۔ دروازہ تو بند ہوگا جب بند ہونا ہے، اس کا اعلان میں نہیں کروں گا کب بند ہوگا، کبھی بھی بند ہو سکتا ہے، جیسا دباؤ ہوگا۔ آپ دین قربانی چاہتا ہے، آپ قربانی دیں، وقت کی قربانی بھی دینا پڑتا ہے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بندگی پیش کرنا چاہیں، وقت کی قربانی بھی دیں، اور ظاہر بات ہے لوگ بہت کم ہیں، مسجد کے اپنے اخراجات ہیں، تو آپ آئیں تو کچھ جیب میں ڈال کے بھی آئیں تاکہ مسجد کے اخراجات بھی چلتے رہیں۔ بہرحال حضور کا اسم گرامی محمد میم ہا میم دال ہے، 4 حروف ہیں۔ اب ان 4 حروف کی مناسبت سے آپ احتجاج کریں ان دشمنان دین کے خلاف کہ انہوں نے ہمارے حضور کے شان میں گستاخی کی ہے۔ حضور کا نام اسم گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، 4 حرف ہیں۔ آپ یہ تہیہ کریں کہ ہم ہر حرف کے بدلے میں حضور کی 10 حدیثیں یاد کریں گے۔ کتنی حدیثیں ہو جائیں گی؟ 40 حدیثیں آپ کو یاد ہوں گی۔ اب ایمانداری سے بتائیں، میں پوچھ نہیں رہا ہوں مگر آپ اپنی گربہ میں جھانک کر اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کی ہزاروں حدیثیں نہیں، لاکھوں حدیثیں محفوظ ہیں کتابوں کے اندر۔ حضور کا ہر عمل، حضور کی ہر بات محفوظ ہے، صحابہ نے محفوظ کی ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں، حضور کے زمانے ہی سے محفوظ کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ ہزاروں روایتیں صحابہ نے روایت کی ہیں، ان کو ہمارے محدثین نے جمع کیا، مگر ہم مومن ہیں تو ہم کو حضور کی زبان سے نکلے ہوئے جملے کتنے یاد ہیں؟ ڈائلاگ لوگ سلمان خان کے، شاہ رخ خان کے یاد کر لیتے ہیں، جن کو میں زیرو کہتا ہوں، یہ کسی کام کے نہیں ہے، زمین پر بوجھ ہیں جنہوں نے زمین پر بے حیائی کو پھیلایا ہے۔ یہ جتنا ننگاپن نظر آ رہا، جتنی عریانت، ننگاپن، بے حیائی نظر آ رہی ہے، اور جو ہماری قوم کی بیٹیاں منہ کھول کر میک اپ کر کے بے پردگی کے ساتھ دھڑلے سے گھوم رہی ہیں، یہ سب فلمی دنیا کے دین ہے، سمجھے آپ؟ یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ ان کے ڈائلاگ لوگوں کو یاد ہیں، ماں باپ بچوں کو شوق سے یاد کراتے ہیں، فلمیں جیسی دیکھتے ہیں ویسی وہ نقل کرتے ہیں۔ تو ہم سو حضور رحمت عالم کے غلام جن کے صدقے میں کائنات پیدا کی گئی ہے، ہم کو جو بھی عزتیں ملی وہ حضور کے در کا صدقہ ہیں، اور ہم کو جو بھی آج لوگ جھک جھک کر سلام کرتے ہیں، اگر آپ یہ سوچیں کہ 10 لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں اور 10 لوگ آپ کو رسپیکٹ کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں، تو خدا کی قسم یہ نعلین مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ تو حضور کی شان میں کوئی بے ادبی کرے کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے؟ یہ احتجاج کا ایک انداز ہونا چاہیے۔
کہ حضور کے اسم پاک کے 4 حروف ہیں، تو انہوں نے گستاخی کی۔ ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہم ہر حرف کے بدلے 10 حضور کی حدیث یاد کریں گے۔ اگر ہر مسلمان اس قسم کی باتیں ذہن نشی کر کے عمل کرنے کی کوشش کریں تو لاکھوں بندے ایسے پیدا ہوں گے مسلمان کہ چند دنوں میں جن کے سینے میں 40 حدیثیں محفوظ ہوں گی اور 40 حدیثوں کے وہ مکمل حافظ ہوں گے۔ کر سکتے ہیں صاحب، بہت آسان سی بات ہے۔ آپ تیار ہو تو مواد ہم فراہم کریں گے، میٹر ہم دیں گے، حدیثیں ہم دیں گے، ترجمہ ہم دیں گے، آپ کو یاد کرنا ہوگا، ایک مومن ہونے کی حیثیت سے یاد کرنا ہوگا۔ مصر میں ایک کانفرنس ہوئی وہاں کے علماء کی، ایک مثال میں دیتا ہوں، قلبی تعلق کی بات ہوتی ہے، قلبی تعلق کی۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں سندوں کے ساتھ حدیث یاد کرنے کا رواج ہے، مشکل بہت ہے کہ فلاں سے فلاں سے فلاں سے حدیث روایت کی۔ ایک اب ہم لوگ تک تو سلسلہ وہ لمبا ہو گیا، کئی نام آتے ہیں ان کو، یا پھر نام بھی ایک جیسے ہوتے ہیں، ان کو یاد رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، سند کو یاد کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو وہاں اس میٹنگ میں یا کانفرنس میں ایسی کچھ گفتگو ہوئی تو ایک پروفیسر تھے جو علم حدیث کے پروفیسر نہیں تھے، ان کا دوسرا شعبہ تھا، علم حدیث سے تعلق نہیں تھا ان کا۔ تو بات چلی حضور کی روایتوں کی، احادیث کریمہ کے سندوں کے ساتھ روایت کرنے کی اور سندوں کے ساتھ حدیثیں بیان کرنے کی، تو انہوں نے اسی محفل میں برجستہ 40 حدیثیں سند کے ساتھ سنا دی۔ جب ان سے کہا گیا کہ حضرت آپ تو اس میدان کے آدمی، یہ تو آپ کی فیلڈ ہی نہیں ہے، آپ کا علم حدیث کو تعلق نہیں، آپ تو دوسرے میدان کے آدمی ہیں، تو انہوں نے کتنی پیاری بات کہی کہ یہ جو میں نے 40 حدیثیں سندوں کے ساتھ یاد کی ہیں، یہ حضور کا غلام ہونے کی بنیاد پر، حضور سے جو ہمارا قلب تعلق ہے، حضور سے جو ہماری محبت ہے، اس محبت کا تقاضا یہ تھا کہ ہم چند حدیثیں یاد کریں، تو ہم نے 40 حدیثیں یاد کر کے رکھی بہت پہلے سے، یہ انہوں نے فرمایا۔ تو ہر حرف کے بدلے میں 10 حدیثیں یاد کریں۔ ایک آپ یہ ترکیب برس کر سکتے ہیں۔ دوسرا احتجاج یوں کر سکتے ہیں آپ کہ انہوں نے گستاخی کی اور قرآن مقدس کے خلاف بکواسیں کرتے رہتے ہیں، ہم حضور کے ہر حرف کی محبت میں اور ہر حرف کے توسل سے قرآن مقدس کی 10 آیات کریمہ تفسیر کے ساتھ یاد کریں گے۔ تفسیر کے ساتھ 10 آیات کریمہ، چند دنوں میں 40 آیات کریمہ وہ آپ کو یاد ہوں گی جو پہلے نہیں آتی، تفسیر کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، معانی کے ساتھ، مفہوم کے ساتھ یاد ہوں گی۔ یہ بھی احتجاج کرنے کا ایک بہت عمدہ پیارا طریقہ ہے۔ حضور کی گستاخی ہو، آپ عزم کر لیں میرا بیٹا پیدا ہوگا تو ہم اس کو عالم دین بنائیں گے جو حضور کی ناموس کا دفاع کرے گا اور حضور کی عزت پر حملہ کرنے والوں کو منہ توڑ جواب دے گا۔ یہ بھی احتجاج کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو کئی طریقے احتجاج کے آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ مثلا یہ گستاخی کی یہ قسم کھانے کہ ہم اپنے گھر میں دینی ماحول بنائیں گے اور کم سے کم حضور کی سیرت پاک پر جو کتابیں لکھی گئیں ان میں جو سب سے مختصر شارٹ کتاب ہوگی اس پوری کتاب کا چند دنوں میں اپنے گھر میں درس کروائیں گے۔ ہم بھی حضور کی سیرت پاک سنیں گے، اپنے بچوں کو بھی سیرت پاک سنانے کی پوری کوشش کریں گے۔ یہ بھی احتجاج کا ایک انداز ہے۔ احتجاج صرف یہ نہیں کہ آپ میدان میں تلوار لے کے آ جائیں، میدان میں ڈنڈا لے کے آ جائیں، آوازیں بلند کریں، یہ وقتی چیزیں ہیں، ان کا کوئی زیادہ فائدہ اور کوئی مثبت فائدہ نتیجہ نظر نہیں آتا۔ یہ چیزیں وہ دیرپا ہیں جن سے دشمنان دین ہمارے ڈرتے ہیں، وہی ہمیں کام کرنا ہے۔ اگر ہم نے وہ کام کر لیا تو یہ خود بخود گستاخی ختم ہو جائیں گے۔ سمجھے آپ؟ مسلمان ابھی تو لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، مسجد ویران کر دی گئی ہیں، مگر پہلے بھی مسجد ویران تھیں جب لاک ڈاؤن نہیں تھا۔ یہ تو ابھی 1.5 سال کی بات ہے۔ کیا پہلے آپ نے نہیں دیکھا کہ مسجد کس طریقے سے ویران تھیں؟ لوگ گھروں میں خراٹے لے کے سوتے رہتے تھے، فجر کی اذان ہو جاتی، صلاۃ ہو جاتی، مگر مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ رات بھر موبائل میں گیم کھیلتے، فلمیں دیکھتے یا دنیاوی مصروفیات میں لگے رہتے، مگر مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ملتی۔ پہلے مسجد ویران تھی، اب جب یہ لاک ڈاؤن ختم ہو تو یہ تہیہ کریں کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں گے، اور اس لیے آباد کریں گے کہ لوگ دین پر حملے کر رہے ہیں، لوگ قرآن پر حملے کر رہے ہیں، حضور کی ناموس کی حفاظت میں ہم مسجدوں کو آباد کریں گے۔ یہ دشمن ہمارا تھر 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 پہ کانپے گا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، ہمت نہیں ہوگی گستاخی کرنے کی، سوچے گا یار گستاخی کریں گے مسلمان بیدار ہو جائیں گے، مسلمان سو رہا سونے دو۔ ہم گستاخی کریں گے تو یہ مسجدیں آباد ہونے لگیں گی، ہم گستاخی کریں گے تو گلی گلی سے حافظ قرآن پیدا ہونے لگیں گے، ہم گستاخی کریں گے تو ہر گھر میں عالم دین پیدا ہونے لگے گا، ہم گستاخی کریں گے تو ہر مسلمان 40 حدیثوں کا
حافظ ہو جائے گا اور ہم گستاخی کریں گے تو ہر مسلمان 40 صورتوں یا 40 آیتوں کا حافظ ہو جائے گا، تفسیر کے ساتھ حافظ ہو جائے گا، تو یہ خود بخود خاموش بیٹھ جائیں گے اور کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ دین پر حملہ کرنے کی کوشش کر سکے۔ گفتگو اور طویل کی جا سکتی ہے، باتیں بہت ساری دماغ میں ہیں، کسی موقع پر انشاءاللہ عرض کروں گا، بس اتنا سمجھ لیں کہ ناموس رسالت کی بہت بڑی اہمیت مذہب اسلام میں ہے۔ اس کے بغیر ہماری ایمان کی گاڑی چلنے والی نہیں ہے، اس کے بغیر ہم ایمان کی برکتوں سے مالا مال ہونے والے نہیں ہیں۔ اس لیے آقا دو عالم نے فرمایا، صحیحین کی روایت ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محمد عربی اس کے نزدیک اس کے ماں باپ سے زیادہ، اس کے آل و اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، محبوب نہ ہو جاؤں، پسندیدہ نہ ہو جاؤں۔ اور یہ حضور نے خود اپنی طرف سے نہیں بیان فرمایا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کیونکہ حضور کی شان یہ ہے کہ وہ از خود کوئی اعلان نہیں کرتے، جو کہتے ہو فرمان الہی ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ کے فرمان سے، اللہ کی اذن سے، اللہ کے امر سے حضور نے اپنی امت کے مابین اپنا یہ منصب بیان فرمایا اور یہ اعلان فرمایا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو ناموس رسالت کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دشمنان دین کے دانت کھٹے کرنے اور ان کو ان کے انجام تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔